أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اہل علم، بارک اللہ فیکم جمیعاً. انشاءاللہ اس نشست میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک اہم موضوع اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی ایک طالب علم کے لیے اہمیت کیا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اس موضوع کی اہمیت بہت ہے اور ہمارے دل و دماغ میں بھی اس کی اہمیت موجود ہے. ہم شریعت کے ایک طالب علم ہیں. ایک طالب علم کے لیے جن موضوعات پر اچھی طرح پکڑ ہونی چاہیے ان میں سے ایک اہم موضوع اصول فقہ ہے اور قواعد فقہیہ ہے. عقیدہ ہے، اس کی مشمولات بہت ہیں اور اس کی جزئیات بہت ہیں. اصول حدیث ہے، مقاصد الشرع ہے. ایسے جو بڑے بڑے موضوعات ہیں، طالب علم کو ایک ایک موضوع پر پکڑ حاصل کرنی چاہیے. لیکن سر دست جس موضوع سے متعلق آج ہماری گفتگو ہونے والی ہے وہ یہ کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی اہمیت کیا ہے. آپ غور کر کے دیکھیے کہ ہم سب اگر بالذات ہمارے اس ادارے کی بات کرتے ہیں، دیگر اداروں میں بھی ہے لیکن بالذات اگر ہمارے اس ادارے کی بات کرتے ہیں، ہم رابع میں اصول فقہ پڑھتے ہیں، خامس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں اور سادس میں اصول فقہ پڑھتے ہیں. استاذ کے سامنے بھی کتاب ہوتی ہے، پورے طلبہ کے سامنے بھی کتاب ہوتی ہے. سال بھر عبارت خوانی کروائی جاتی ہے. استاذ حل کرتا ہے عبارت کو، موضوعات کو سمجھاتا ہے، خلاصہ بتاتا ہے. اس کی مثالیں جو کتاب میں دی گئی ہیں زائد مثالیں بھی ہم پڑھتے ہیں. اس کے باوجود بھی اصول فقہ سے متعلق ایک طرح کا جو ملل ہم دیکھتے ہیں، بیزارگی ہم دیکھتے ہیں، اکتاہٹ، اور اکتاہٹ ہی نہیں ہے بلکہ جو ہے ایک طرح کا بوجھ سمجھا جاتا ہے. یہ ہمارے ہندوستان بھر کے طلبہ کے ایک عمومی مزاج ہے اور یہ ایک خطرناک مزاج ہے، یہ ہلاک کر دینے والا مزاج ہے. اس لیے کہ ہم نے شاید طے نہیں کیا کہ ہم آگے بڑھ کر آگے ہم کیا بننے والے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے زندگی کا. تو اس تناظر میں یعنی مجھے یہ بتانا ہے کہ بحیثیت ایک طالب علم ہمارے لیے کوئی سبق مشکل ہوتا ہے تو ہم دگنی محنت کریں. اصول فقہ ہمارے لیے اگر سمجھ سے باہر ہے تو ہم جو ہے دگنی محنت کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، مانگیں اور اس میں مہارت حاصل کریں. صرف و نحو میں ہم کمزور ہیں تو اللہ سے ہم مانگیں اور دگنی محنت کریں. اصول حدیث میں کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دگنی محنت کریں. تو یہ چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے آج خامس میں اور سادس میں اصول فقہ ہیں، عربی اور فضیل سال اول میں آ جانے سے راحت محسوس کریں گے، چلو یہ مادہ چلا گیا. یہ سب جو ہے ایک طرح سے ایک رسم ہے، یہ ایک رواج ہے. یہ گویا کہ ہم ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہیں، صنعت کے لیے پڑھ رہے ہیں، معاش اور اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. نسأل اللہ السلامہ. ہم ایک طالب علم ہیں، ہم ایک عالم دین ہیں. ہمارا پڑھنے کا انداز الگ ہونا چاہیے اور اس کو مکرر پڑھیں، بارہا پڑھیں، گہرائی سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، رو رو کے مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے. اس لیے کہ شریعت کا جو علم ہے بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اواخر میں بیان فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں امام مالک اور دیگر اہل علم کے اقوال اس کے اندر موجود ہیں. شریعت کا علم مراد ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انہی کو شریعت کا علم دیتا ہے، سب کو نہیں. معروف حدیث مبارکہ سے بخاری کی حدیث معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کتاب العلم کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اس کی نسبت اللہ نے صرف اپنی جانب کی ہے کہ اللہ کا ارادہ ہو تو شریعت کا علم ملے گا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے میں تھے 10 سالہ زندگی، غزوات آپ دیکھیے، ایک اسلامی تعلیمات کو تحفظ پہنچانے کے لیے، آسانی کے ساتھ لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے، لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں انہیں امن دینا ہے اور جو لوگ اسلام نہیں قبول کیے ہیں ان تک پہنچ کر کے اسلام کی تعلیمات دینا ہے. اس کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت پر جو ہے صحابہ کو بھیجا کرتے تھے سریہ کی شکل میں، ایک لشکر کی شکل میں. لیکن دیکھیں سبحان اللہ، غزوہ تبوک کا موقع دیکھیں آپ، قرآن نے کہا کہ انفروا خفافا وثقالا، کہ سب کے سب چلے جاؤ.
اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہا کہ ما كان لأهل المدینہ ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ. سورہ توبہ کے اواخر میں کہ جو مدینے میں ہیں، مدینے کے گرد و نواح میں جو لوگ ہیں، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس غزوہ سے پیچھے رہیں. سب کو اللہ کے رسول کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ارے سب چلے جا رہے ہیں، کہاں چلے جا رہے ہیں سب؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سب نہ جائیں، ایک جماعت بیٹھ کے پڑھیں. یعنی یہ سب جو ہے اصول ہیں، سب دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنے کی ایک جماعت ہونی چاہیے. آپ بھی چلے جائیں گے تو پڑھے گے کون؟ تو ایسے میں امت مسلمہ کی ہزاروں، سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں بچے جو ہے مطلب جا رہے ہیں اور جو ہے دنیاوی اعتبار سے مختلف علوم حاصل کر رہے ہیں. بہت ممکن ہے ان کا ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا کمانا ہو، اور ایک مقصود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اس کے ذریعے سے ہم حلال کمائی کمائیں اور اچھے سے اللہ کی عبادت کریں. لیکن ہم ان سب سے اللہ رب العالمین نے ممتاز رکھا ہے. یہ بات دنیا میں جائے گی، ایسے نہیں کہ چار دیواری میں بولنے کی بات نہیں ہے. جانتے ہیں فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہم. اللہ نے سب میں سے انتخاب کیا ہے ہمارا کہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں، ہم ٹوٹ کے پڑھیں، ڈوب کر کے پڑھیں، غرق ہو جائیں اس میں. اس لیے کہ امت مسلمہ کے کروڑوں بچے دیگر علوم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو غیر مسلمین ہیں ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہیں. ان سب کی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر نہیں ہیں کیا؟ ان سب کو دین پہنچانا ہمارے کندھوں پر وہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اور ہم بھی اصول فقہ سے، اصول حدیث سے جی چراتے رہیں، ہم بھی پیچھے بھاگتے رہیں، اور ہم بھی اس کو امتحان سے جوڑ کے 20 نمبروں کے لیے پڑھیں؟ قطعاً مناسب نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کے علم کے لیے ہمیں چنا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی محنت کرنی پڑے گی. تو یہ جو اصول فقہ اور قواعد فقہیہ کی اہمیت ہے، بالذات میں موضوع پر گفتگو ابھی کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. دیکھیں یہ جو اصول فقہ ہے، قواعد فقہیہ ہے، دیگر جو اصولی جو مباحث ہیں، یہ سب میزان کی حیثیت رکھتے ہیں. میزان کی حیثیت یعنی گویا کہ ایک میزان صحیح ہو، ترازو صحیح ہو، تو پھر آپ عدل کے ذریعے سے معاملہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. یہ ایک میزان ہے. اس میزان کو رکھ کر کے آپ ایک صحیح مسئلہ لے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، یا کسی کی تصحیح کر سکتے ہیں، کسی کو درست کر سکتے ہیں، کسی کے فتوے کو سمجھ سکتے ہیں، ایک اچھا فتویٰ دے سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آپ میں سے کسی کو مفتی بنائے، اس درجے کو پہنچائے، یا کسی مفتی کے فتوے کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ جو ہے یہ ایک میزان کی حیثیت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزل معهم الکتاب بالحق والمیزان. سورۃ الحدید کے اواخر میں اللہ نے کہا ایک میزان کی حیثیت ہے اس علم کی. مطلب بالذات اصول فقہ ہی ایک میزان ہے، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یہ بھی ایک میزان ہے. اسی بنیاد پر شریعت کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے. تو اس کی اہمیت کو آپ جانیے. اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے؟ اصول فقہ کی اہمیت کیا ہے؟ قواعد فقہیہ کی اہمیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں اگر میں آپ کو اہل علم کے اقوال سناتا جاؤں تو جو ہے مطلب ایک زمانہ لگے گا انتہا تک پہنچنے کے لیے. میں آپ کو صرف اس کی اہمیت بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ جو ہم مدارس میں پڑھتے ہیں، ایک ساتھ عربی زبان سکھائی جاتی ہے، ایک ساتھ اصول فقہ، اصول تفسیر اور اصول حدیث، قواعد فقہیہ اور مقاصد الشرع اور دیگر علوم ایک ساتھ جو سکھائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے کہ ہم ایک عالم دین بننے جا رہے ہیں. اتنی سنجیدگی کے ساتھ وقت پر پڑھایا جاتا ہے، اور فن کے ماہرین کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے، اور متعدد جو ہے صلاحیتیں ہمارے پیچھے لگائی جاتی ہیں. جانتے ہیں تبھی جا کر کے ایک طالب علم بنتا ہے. میں آپ کو سناتا ہوں ایک قول. یہ دیکھیے آپ، امام شافعی رحمہ اللہ، کون نہیں جانتا امام شافعی رحمہ اللہ کو؟ یہ جو خطیب بغدادی ہیں رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے کتاب الفقیہ والمتفقہ، یہ کتاب دیکھیں، کتاب الفقیہ والمتفقہ. اصول فقہ سے متعلق اتنی بنیادی باتیں آپ نے لکھی، اتنی اساسی باتیں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے متعلق معروف ہے کہ علم حدیث میں آپ کی بڑی خدمات ہیں. فقہ سے متعلق آپ کی کیا خدمات ہیں؟ کیا فقہی اعتبار سے کبھی آپ نے درس دیا، کبھی پڑھایا؟ اس کے لیے ایک زندہ مثال ہے یہ، جس میں آپ نے فقہی مباحث کو جس انداز میں آپ نے لکھا ہے. آپ دیکھیے اس میں ایک مستقل باب ہے، باب ذکر شروط من یصلح للفتویٰ، کہ فتویٰ دینے کا اہل کون ہے، مطلب کس طرح کی اہلیت چاہیے فتویٰ دینے کے لیے. کیا یہ ایرے غیرے کا کام ہے؟ کیا یہ کسی بھی شخص کا کام ہے کہ لوگوں کے سوالات آئیں اور جو اس کی مواجہت کرے اور لوگوں کو جواب دیتا جائے؟ چٹیاں آئیں اس کے پاس اور لوگوں کے سامنے جواب کہتا جائے؟ یا جو ہے مطلب کیا یہ عام سا معاملہ ہے، یا اس کے لیے ہلکی پھلکی پڑھائی ہے؟ یہ دیکھیے امام شافعی کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. یہ بات صرف اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ میرے اور آپ پر ایک دباؤ ہو کہ بھائی یہ تو ہمارا میدان ہے، بھاگو یہاں سے. نہیں، یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے لیے کتنی اہلیت آنی چاہیے، کتنا اہل بننا چاہیے، کتنی محنت کرنی چاہیے، کب جا کر کے ہم وہاں تک پہنچیں گے. اور پھر اس میدان میں جو کچے لوگ ہیں آپ اس کا بھی اندازہ لگا لے سکتے ہیں.
اگر شاید امام شافعی کی بات سنیں گے تو دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو شرم کے مارے آج وہ اس میدان سے نکل جائے، یا پھر جو ہے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے مطلب مقابل میں آ جائے، دو میں سے ایک بات ہو سکتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے دیکھیں کتنی بڑی بات کہی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس بات کو لکھا ہے کہ لا یحل، آپ دیکھیں عبارت سنیے گا، لا یحل لأحد یفتی فی دین اللہ الا رجلا عارفا بکتاب اللہ بناسخہ ومنسوخہ وبمحکمہ ومتشابہہ وتأویلہ وتنزیلہ ومکیہ ومدنیہ وما ارید بہ وفیما انزل ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للعلم والقرآن ويستعمل مع هذا الإنصاف وقلة الكلام ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار ويكون له قريحة بعد هذا، قريحة ٹھوس عقل جی، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی بڑی بات کہی آپ نے۔ یعنی ایک شخص کے پاس کتاب اللہ کا علم ہو، اور کتاب اللہ سے مراد اس کے ناسخ منسوخ کا، اور جو ہے اس کے محکم متشابہ کا، کون سی آیات مکی ہیں، کون سی مدنی ہیں، کون سی صورتیں مکی ہیں، کون سی صورتیں مدنی ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے یعنی کون سی آیتیں کب نازل ہوئیں، پہلی آیت کون سی، آخر میں کون سی، کس موضوع سے متعلق، یعنی آخر ما نزلت فی الجہاد، آخر ما نزلت فی المیراث، آخر ما نزلت فی النکاح، ایسی جو آیت ہے نا، اس موضوع سے متعلق آخری آیت، اس موضوع سے متعلق پہلی آیت، اور پھر حدیث رسول سے بھی وہ اچھی طرح واقف ہو، ناسخ منسوخ سے متعلق، اور جو ہے یعنی عربی زبان سے بھی اس کی اچھی شناسائی ہو، اچھی پکڑ ہو اس کو، اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہوں، ساتھ میں پھر اخلاق ہوں، طرز کلام اچھا ہوں، اور جو ہے یعنی ٹھوس عقل ہو اس کی، اہل علم کے جو مسائل پر جو گفتگو ہیں، اختلاف ہیں، اس پر بھی نظر ہو، پھر وہ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھے۔ کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیے آپ، سبحان اللہ، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ میرا اپنا شوق ہے، میرا اپنا ایک میدان ہے، میرے پاس بھی کیمرہ ہے، میرے پاس بھی اسٹیج ہے، مجھے بھی سننے والے 4 لوگ ہیں، یہ مقصود ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو بات ہے، اصول فقہ کی اہمیت ہے کہ جو فتویٰ کون دے گا، یہ بنیادی علوم ہیں۔ آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کی میں ایک عبارت سناتا ہوں آپ کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو فتاوی جو جمع کیے گئے ہیں، شیخ عبد الرحمن ابن قاسم ابن محمد، ان کی یہ کتاب یہ مجموع الفتاوی میں دیکھیے، یہ اصول فقہ سے متعلق ہے، جلد نمبر 19 اصول فقہ سے متعلق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اصول فقہ سے متعلق متعدد گفتگو کیا آپ نے کہ فتویٰ کون دے گا، اور جو ہے انبیاء کو جو علم عطا کیا گیا ہے، رسول اللہ کو جو علم عطا کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں جو ہے مطلب علم کیسے جو ہے مطلب اس کی کتنے اجزاء ہوتے ہیں، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی آپ نے۔ آخر میں آپ نے کہا کہ وَنَحْنُ نَذْكُرُ قَاعِدَةً جَامِعَةً وَنَحْنُ نَذْكُرُ قَاعِدَةً جَامِعَةً فِي هَذَا الْبَابِ لِسَائِرِ الْأُمَّةِ فَنَقُولُ لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم۔ سبحان اللہ۔ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ کہ جو ہے یعنی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس کلیات کا علم ہو، اصول فقہ کلیات ہیں، کلیات کا علم ہو، تاکہ جب اس کے سامنے نوازل آئیں، درپیش مسائل آ جائیں، تو پھر ان جزئیات کو وہ کیسے حل کریں۔ اگر کلیات کا علم نہیں ہے، جزئیات پہ گفتگو کرنے کے لیے چلا جائے، تو پھر لازمی طور پر وہ یعنی اس کی جہالت غالبہ رہے گی، اس کی جہالت غالب رہے گی، اور وہ صحیح معنوں میں کوئی صحیح بات نہیں کر سکتا ہے، صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، اور صحیح فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، دین کے بارے میں صحیح نمائندگی نہیں کر سکتا ہے۔ فَيَتَوَلَّدُ فَسَادٌ عَظِيمٌ، پھر اس کے نتیجے میں جو ہوگا وہ واضح ہے بالکل۔ یہ دیکھیں علامہ شاطبی رحمہ اللہ، ابو اسحاق الشاطبی رحمہ اللہ، جو شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ کی تحقیق سے یہ کتاب چھپی ہے، اس میں آپ نے علم سے متعلق کن سے علم حاصل کرنا چاہیے، کن افراد سے، کون افراد ہیں جن سے پڑھا جائے، جن سے علم لیا جائے، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ اگر اس طرح کے اوصاف کے لوگ میسر نہیں ہیں تو ان کی کتابیں پڑھنے ہیں، تو ان کی کتابیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائیں۔ آخر میں آپ نے کہا کہ دیکھو کتابوں سے علم لینا ہے تو اس سے پہلے اساتذہ سے پڑھنا ہے، شفوی طور پر علم لینا ہے، مشافہتاً لینا ہے،
پھر کتابوں سے پڑھنا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد آپ نے کہا، یہ جلد نمبر 1 الموافقات کی، الموافقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140، آپ نے کہا کہ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، یعنی جو علماء سے علم لینا چاہیے، اساتذہ سے علم لینا چاہیے، کتابوں سے، نیٹ سے، اور جو ہے مطلب اس طرح کی کوئی اور ذرائع سے نہیں۔ فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَلَا يُؤْخَذُ إِلَّا مِمَّنْ تَحَقَّقَ بِهِ، یعنی جو اوصاف ایک استاذ میں، ایک مدرس میں جو آنے چاہیے وہ ان میں ہوں تو پھر ان سے علم لینا چاہیے۔ وَهَذَا أَيْضًا وَاضِحٌ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُقَلَاء، دنیا میں کسی بھی عاقل سے آپ پوچھ لیں کہ علم کس سے لینا چاہیے، کتاب سے کہ استاذ سے، وہ یہی کہے گا کہ استاذ سے، کسی بھی فن میں، تو پھر شریعت بدرجہ اولا۔ وَهُوَ أَيْضًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُقَلَاء إِذْ مِنْ شُرُوطِهِمْ فِي الْعَالِمِ بِأَيِّ عِلْمٍ اتَّفَقَ أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم، قادرا على التعبير عن مقصوده فيه، عارفا بما يلزم عنه، قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه، فإذا نظرنا إلى خیر، آگے کی دوسری بات ہے، کہا کہ اذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق، کسی بھی فن سے متعلق ہو، وہ شرعی علم کی جب گفتگو کرتا ہوں تو پھر وہ استاذ ہی سے لینا چاہیے، کسی بھی فن سے متعلق ہو تو پہلے اس اساسی باتیں سیکھنا چاہیے، پہلے اصولی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اصولی علم حاصل نہیں کرے گا کسی بھی فن سے متعلق اور آگے نکل جائے گا تو کبھی بھی وہ صحیح راستے پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ نے ایک بات لکھی ہے آخر میں، یعنی اجتہاد، ایک مجتہد کون کرے گا، مجتہد کی صفات کیا ہیں، اجتہاد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، بہت مفصل گفتگو۔ وہ کرنے کے بعد جلد نمبر 5 ہے وہی الموافقات کی، کہا کہ ایک عالم کا پھسلنا، ایک عالم کا صحیح راستے سے ہٹ جانا، کہا کہ وَأَكْثَرْ مَا تَكُونُ عِنْدَ الْغَفْلَةِ عَنِ اعْتِبَارِ مقاصد الشارع، یعنی مقاصد الشارع جو کہ بنیادی چیزیں، قواعد فقہیہ کی جان ہے، مقاصد الشارع، اس سے کوئی نابلد ہے، اس سے کوئی واقف نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اگر کسی طالب علم کو، پھر بہت ممکن ہے کہ بہک جائے وہ، اور وہ اکیلے نہیں بہکے گا، وہ اس کے ساتھ جتنے لوگ جڑے رہیں گے، اس کی باتیں جتنے لوگ سنیں گے، اور جب تک سنیں گے اس کی تحریر جو بھی پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا، اور جب تک رہے گی، سب پر اس کا اثر رہے گا۔ تو یہ سب جو اقوال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کیا یہ 3 ہی ہیں؟ نہیں، یعنی بڑی تعداد ہے، میں نے بس انتخاب کیا ہے۔ امام شاطبی مطلب اعلام میں سے ہیں اس باب سے متعلق اگر بات کرتے ہیں تو اصول سے متعلق، ابن تیمیہ، امام شافعی، یہ سب اس فن کے ماہرین میں سے ہیں، اسی لیے بس میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے 2-3 نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصول فقہ کی اہمیت یہ ہے کہ اعتقادی جو مسائل، معتقدات جو ہیں، غیبی امور جو ہیں، ان کے بعد جو فقہی امور اور فقہی مسائل جو آتے ہیں، ان میں اس اعتبار سے یہ اشرف العلوم کی حیثیت ہے، اس کی اشرف العلوم کی حیثیت ہے۔ بحیثیت طالب علم آپ دیکھیں، بحیثیت ایک طالب علم جب وہ اصول سے واقف نہیں رہتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں شرعی جو مسائل ہیں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، مستفید نہیں ہو سکتا ہے، وہ اس سلسلے میں وہ اصول اور ضابطے کی روشنی میں مطالعہ نہیں کر سکتا ہے، اور اس کا مطالعہ جو ہے بہرحال وسیع ہو جائے، بہت ساری کتابیں پڑھ لیں، لیکن معلومات کو یکجا نہیں کر سکتا، معاملات کو وہ اصول کی روشنی میں نہیں سمجھ سکتا ہے، بلکہ یعنی اہل علم کہتے ہیں کہ من حرم الاصول حرم الوصول، کہ جو شخص اصول سے واقف نہیں رہتا ہے، اصول سے جو محروم رہتا ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچنے سے محروم ہی رہے گا، وہ نہیں پہنچ پائے گا، وہ بھٹک جائے گا، وہ اور لوگوں کے لیے بھی بھٹکنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض اہل علم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایک طالب علم فقہی مسائل کو تفصیلی طور پر پڑھنے کے بجائے وہ یعنی اصول پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہو جائے، ایک زمانہ اس کے لیے فارغ ہو جائے، اس پہ اچھی گرفت ہو اور کچھ مثالیں اس میں آتی رہتی ہیں تو اس کو پڑھیں، آگے پھر فقہی اعتبار سے پڑھیں، یعنی اس کے لیے زیادہ وقت لگائے، اس میں جتنا وہ متبحر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہ پڑھنے والا طالب علم جو ہوتا ہے نا، ایک طالب علم فقیہ ہو، ایسا ممکن ہے کیا؟ ایک فقیہ ہے لیکن اصول فقہ سے واقف نہیں، ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ایک اصولی ہے، اصول فقہ میں بہت ماہر ہیں، تو فقہی اعتبار سے اس کے لیے مسائل ضروری ہے، تطبیق کہاں دیں گے اس کی؟ کس پر تطبیق ہوگی اس کی؟ تو دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ اصول پر اسے اچھی طرح پکڑ ہو، اچھی طرح اس کی گرفت ہو، تاکہ وہ اصول اور ضابطے کی روشنی میں بات کو سمجھ سکے۔ آپ دیکھیے، ہم اہل علم کے ایک دوسرے کے یعنی مطلب مخالف اقوال پاتے ہیں، مخالف اقوال پاتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم کبھی کبھار کسی سے مناقشہ کرتے ہیں، استاذ طالب علم سے کبھی پوچھتا ہے، کبھی طالب علم استاذ سے سوال کرتا ہے، کبھی طالب علم مطمئن نہیں ہو پاتا ہے تو استاذ سے دوبارہ سوال کرتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم بہت کچے سوالات کرتا ہے، کیوں؟ اصول سے وہ واقف نہیں ہے،
اس کو احاطہ نہیں ہے. لیکن ایک طالب علم اصول پر اچھی پکڑ رکھتا ہو، اچھی طرح واقف ہو، واقفیت اچھی ہو اور گہری نظر ہو، تو پھر جب وہ کسی سے نقاش کرتا ہے تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، یعنی مطلب گفتگو کی شکل میں، علمی مناظرہ ہوتا ہے. مناظرہ سے مراد میں شور شرابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج کل نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. میں علمی مناظروں کی بات کر رہا ہوں جس میں سنجیدگی ہو اور علم اور ضابطے کی روشنی میں گفتگو ہوتی ہو. تو اس کے لیے اصول اور ضابطے سے اگر کوئی آدمی یعنی واقف نہیں ہے تو وہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ طالب علم 6 جائے گے ان کی گفتگو سمجھ سکے. گفتگو نہیں سمجھ سکتا اور 6 جائے کہ وہ گفتگو کر سکے، ناممکن سی بات ہے. تو ایسی صورت میں اصول پر جتنی ہماری پکڑ ہوگی، ہم جو علمی مناظرے ہوتے ہیں یا جو ہے حوار اور نقاش جو ہوتا ہے، یا کسی معاملے کو لے کر کے ہم حل کرنا چاہتے ہیں اور ایک موقف ہم اختیار کرتے ہیں اور سامنے والے کا ایک موقف ہے، آپ اسے قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں، اصول اور ضابطے میں اگر ہم کمزور ہوں، اصول فقہ میں کمزور ہوں، قواعد فقہیہ میں کمزور ہوں، تو ہم کیسے ان سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک پہلو ہوا ایک شخصی طور پر طالب علم کے لیے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ شریعت کا جو علم ہے اللہ رب العالمین نے اسے محفوظ کر رکھا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. لیکن یہ جو محفوظیت والا جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 اعتبار سے کر رکھا ہے. ایک اہل علم کے ذریعے سے، ایک کتابی شکل میں. کتابی شکل میں تو ہے ہی اور کتابیں بھی بہت سارے میدان میں آ رہے ہیں، لیکن افراد بھی تو تیار ہونے ہیں. ایک ٹیم ہو جس کو تشکیل دی جائے. تو ایسے میں اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا انتخاب کیا ہے. ہم افراد ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، اب افراد کی ضرورت ہے. افراد کے لیے کیا مکہ مدینہ ہی ہے؟ یہاں کون سنبھالے گا؟ آپ کے علاقے میں کون سنبھالے گا؟ آپ اپنے علاقے میں جائیں گے، اپنے ایریے میں جائیں گے، وہاں کون سنبھالے گا؟ ایسے میں ہر شخص اصول فقہ سے متعلق جو ہم طلبہ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، ہم اتنی اس پر گرفت ہو باذن اللہ تعالیٰ، اتنی پکڑ ہو کہ ہم ایک اس دین کی حفاظت کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں. اس لیے کہ یہ دین آگے بڑھے گا تو پھر یہ کتابوں کے ساتھ ساتھ افراد ہی باذن اللہ تعالیٰ اللہ نے ایسا نظم رکھا ہے. تو کیا اس دور میں جس دور میں میں اور آپ جی رہے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں ہیں؟ کہ ہم اس کے محافظ نہیں بنیں گے؟ ہم اس کے اصول اور ضابطے سے متعلق محافظ نہیں بنیں گے؟ آپ دیکھیے، آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو پڑھتے قرآن ہیں، پڑھتے حدیث ہیں اور حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، لیکن استدلال کتنا غلط ہوتا ہے، استدلال کتنا غلط ہوتا ہے. تو ایک طالب علم جب اصول فقہ میں ماہر ہوگا تو پھر وہ بتا سکتا ہے کہ آیت کریمہ تو آپ نے صحیح پڑھی ہے، یہ یقیناً یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہی مطلب جو آپ نے پیش کی ہوگا وہ صحیح ہے، لیکن آپ کا استدلال صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کے عمومی معنی کو آپ نے لیا ہے، آپ نے اس کے ہم معنی اس حدیث کو آپ نے چھوڑ دیا ہے آپ نے اس کے سارے نصوص کو اکٹھا نہیں کیا اس موضوع سے متعلق. جب آپ کے پاس اصول اور ضابطہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے مطلب اس طرح کے جو منحرف لوگ ہوتے ہیں جن میں انحراف آیا ہے، جو مطلب یعنی عقیدے کے باب میں، معاملات میں، جدید مسائل میں جو گفتگو کرتے ہیں ان سے متعلق کیسے گرفت کریں گے ان کی؟ یہ تو ایک بات ہوئی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو طالب علم اصول فقہ میں اچھا ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں دور حاضر میں یعنی جو نوازل ہیں، جو درپیش مسائل ہوتے ہیں، جدید مسائل ہوتے ہیں اور ہمارے سامنے موجود ہیں اور امت مسلمہ اس کا سامنا کر رہی ہے اور مختلف اشیاء ہیں، وہ ایسے میں بعض لوگ اس کے جواز سے متعلق، اس کی اباحت سے متعلق اتنی آزادانہ گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی وہ بھی جواز ہے، وہ بھی اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں، وہ بھی حلال ہے، اور اس قدر وسیع پیمانے پر. اور ایک ہے کہ جو ہے مطلب ٹھوس جمود ایسا ہے کہ نہیں، اس میں ملے میں تنگی، ایسی معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اور ایک طرف ایسی آزاد خیالی کے جو ہے مطلب اس کی اباحت سب میں سارے اشیاء کے لیے. ایسے میں ہمارے پاس ایک اصول ہو، ایک ضابطہ ہو، اصول فقہ ہمارے پاس موجود ہے، اس پر اچھی پکڑ ہو تو ہم اچھے انداز میں بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ یعنی اس حد تک جواز کی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، آپ تصویر کا مسئلہ ہے، ویڈیو کا مسئلہ ہے، اور آپ جو ہے یعنی ڈاکٹری میں جائیں گے، طباوت میں ایسی کتنے طرح کے علاج ہوتے ہیں اور بہت سارے پیشے ہیں، تجارت کے معاملے میں نئی نئی اسکیم آتی ہیں. ایسے میں جواز اور عدم جواز سے متعلق کیا معیار ہے؟ نہیں ہے. یا آزادانہ گفتگو ہوگی، یا کوئی بھی گفتگو کرے گا، یا کوئی بھی ڈگری والا جا کر کے بیٹھ جائے گا، یا شریعت سے متعلق مستقل اصول و ضوابط ہیں. تو ایسے میں کیا ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلیں گی؟ کیا اب ہمیں بھی ابھی جی چراتے رہیں گے اور ایک بوجھ سمجھتے رہیں گے اس مادے کو، اس فن کو، یا اس معاملے میں آگے بڑھیں گے؟ مشکل ہوتی ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امتحان کے لیے جس دن دعا کرتے ہیں ویسے روزانہ دعا کریں اللہ رب العالمین سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گرہیں کھولے گا انشاءاللہ. جس طرح سے ہمارے سے پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے علم فقہ، اصول فقہ اور اس باب میں اللہ نے مہارت دی ہے، مجھے اور آپ کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک طالب علم اصول فقہ میں اچھا ہوگا تو اپنی شخصی طور پر بھی، دین کی حفاظت کے اعتبار سے بھی،
وہ بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اور ایک تیسری چیز، اہل علم کی متعدد کتابیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس اصول فقہ اور قواعد فقہ سے متعلق تقریباً 2 درجن کے قریب کتابیں ہیں۔ بھئی ان کتابوں کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فتاووں سے متعلق دیکھیں آپ، فتاوی لجنہ دائمہ ہیں، شیخ صالح الفوزان کے فتاوے ہیں، شیخ ابن عثیمین کے، شیخ ابن باز کے، شیخ شنقیطی کے، اور شیخ امام نووی کے، ابن الصلاح کے، اور جو ہے کس کے، یعنی مولانا عبید اللہ مبارک پوری کے، مولانا عبدالحی لکھنوی کے، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، عبداللہ غازی پوری رحمہم اللہ اجمعین، اور کئی ایک جدید اہل علم کے فتاوے جو ہے مطلب منظر عام پر آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہمارا ایک تقلیدی مطالعہ ہو، ایک عوامی مطالعہ ہو، وہ جس لے پہ لے جانا چاہ رہے ہیں ہم اسی لے پہ چلے جائیں، ہم رکیں اور رک کر کے سوچیں کہ ان کا فتویٰ کس معیار کا ہے؟ ابن باز پر، ابن عثیمین پر، مطلب ہم کون ہیں بھئی، مطلب جانچنے والے، اس کو پرکھنے والے؟ لیکن ہم ایک طالب علم ہیں، انہوں نے ہی سکھایا ہے ہم کو، وہی اصول، وہی ضوابط ہیں، وہی اصول فقہ کی روشنی میں، وہی قواعد فقہ کی روشنی میں، وہی اصول حدیث کی روشنی میں ہم استدلال کر کے دیکھیں کہ ان کا استدلال درست ہے، اور ہم اس کے موافق ہم بات لیں۔ ہم آراء الرجال اور قیل قال اور جو شخصی جو نام آتے ہیں اس دباؤ میں نہ آئیں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز کا فتویٰ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ یقیناً دلیل کیا ہے اس کی؟ یہی تو سکھایا ہے ہمیں شیخ ابن باز نے رحمہ اللہ، یہی تو سکھایا ہمیں شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ آپ دیکھیں الایجاز جو کتاب ہے، یعنی 3 جلد میں، جزاک اللہ خیراً، الایجاز یعنی فی مختلف ابن عثیمین والالبانی وابن باز، یا جو آگے پیچھے نام ہے، یعنی تقریباً اس میں 40 سے زائد مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں 48 مسائل ہیں اس میں، 48 یا 46 مسائل ہیں، 40 پر 6 مسائل یا 40 پر 8 مسائل ہیں۔ یعنی ایک مسئلے میں لے کر کے ان 3 اہل علم کا کیا موقف ہے، اس سلسلے میں کیا ہم ایک مزے کے لیے پڑھیں؟ ان کا موقف کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے، ان کا موقف ہے، دین ہے وہ۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ہی مسئلہ ہے، شیخ ابن باز کا کیا موقف ہے، دلائل کیا ہیں آپ کے، شیخ البانی کا کیا موقف ہے، دلائل کیا ہیں ان کے، شیخ ابن عثیمین کا کیا موقف ہے، دلائل کیا ہیں ان کے، اور ہم تجزیہ کریں اور لیں اس دین کو جس انداز میں لینا چاہیے، دلائل کے روشنی میں لیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو ایک طالب علم کو جب اس معاملے میں اصول فقہ میں یا قواعد فقہ میں کچا ہو، کمزور ہو، اور اس معاملے میں وہ واقف نہیں ہے، تو پھر اس کا ایک مطالعہ عوامی مطالعہ ہوگا۔ پھر جس شخص سے ہم متاثر ہوں گے وہ جو راجح قرار دیں گے ہم بھی اسی کو راجح سمجھیں گے۔ پھر تو 8 سال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ہم کو جو ہے کسی استاد کے پاس اصول فقہ 3 سال پڑھنے کی تو حاجت نہیں تھی، قواعد فقہیہ کسی استاد کے پاس پڑھنے کی حاجت نہیں تھی۔ تو جب تک ہم اصول ہیں، جو دلائل ہیں، ان سے اگر ہم واقف نہیں ہو پائیں گے تو ہم کبھی بھی دین کو اچھے انداز میں لے نہیں پائیں گے۔ اس لیے کہ ہم کو اگر یہ نہیں معلوم ہے کہ حدیث صحیح کیسے ہوتی ہے، حدیث ضعیف کس بنیاد پر ہوتی ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی بھی شخص ایک حدیث سے استدلال کر دے گا، ہم بولیں گے بھائی حدیث سے تو استدلال کر رہا ہے وہ، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہوتی ہے، یا ضعف ہے تو کس حد تک ہے کہ جو کیا اس کا انجبار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس حدیث کے لیے اعتزاز کے طور پر کوئی اور حدیث آتی ہے اور اس کس حد تک اس کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک حدیث قابل احتجاج ہے، اب یہ استدلال آپ کر سکتے ہیں، لیکن استدلال درست نہیں ہے آپ کا، دلیل ہو سکتی ہے آپ کی وہ، لیکن یہ ہم کیسے سمجھ پا رہے ہیں؟ نہیں سمجھ پا رہے ہیں نا، اس لیے کہ حدیث کے صحت و ضعف کا علم نہیں ہے، اصول فقہ کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم ایک صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے ہیں، جو اصول ہیں ہم اسے اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک تیسرا پہلو میں بتاتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ ہے کہ ہم جن اہل علم کے فتاوے پڑھتے ہیں، چاہے آپ فتاوی لجنہ دائمہ لے لو آپ، یا شخصی طور پر جو فتاوے ہمارے سامنے آئیں ان کو لے لو آپ، یا جو ہے مذاہب کے اعتبار سے فقہ حنفی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ مالکیہ ہے، ان اصحاب علم کے جو مطلب جو فتویٰ علی المذہب جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایسے میں اگر ایک طالب علم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ بھئی ان کے اصول کیا ہیں، مطلب ترتیب الادلہ کیا ہے، یہ چیز اگر ہم کو نہیں معلوم ہے تو پھر ایک طالب علم نہیں سمجھ پائے گا نا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو ہے مطلب میں قیاس کرنے کے بعد جو ہے میں اس معاملے میں یہ میں نے موقف اختیار کیا ہے، لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے آپ نے نص ہوتے ہوئے آپ نے قیاس کیا ہے، یا جو ہے بعض اہل علم کے پاس، احناف کے پاس اگر آپ لے لیں مثال کے طور پر، یعنی قول صحابی ہو یا اور اس کے مقابل قیاس ہو، دونوں میں کس کو ترجیح دیتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک حدیث ضعیف ہے اور اس کے مقابلے میں وہ قیاس کرتے ہوں، کیا وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف کو ترجیح دیتے ہیں؟ یہ جب تک ادلہ ان کے پاس جو ہے ہم کو نہیں معلوم ہے ترتیب الادلہ، پھر ہم صحیح میں نقد نہیں کر سکتے ہیں یا بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، پھر ہم جو ہے بیتوں کی باتیں کریں گے، بغیر علم کے بات کریں گے، اور پھر ایک وہ چیز جو ہے جگہ سائی کی بات ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اصول و ضوابط یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے جو الفقہ المقارن جو ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں بدایۃ المجتہد
سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ ایک طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ ہو سکتا ہے عموم اور خصوص کا مسئلہ ہے، مطلق اور مقید کا مسئلہ ہے، ترتیب الادلہ کا مسئلہ ہے، اور جو ہے مطلب جو ہے یعنی صیغہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کی اپنی ذاتی ترتیب ہے۔ ایک صیغہ نہیں تحریم پر دلالت کرتی ہے، اس کی اپنی ترتیب ہے۔ اس معاملے میں اہل علم نے یہاں کیا لیا ہے، کیا مراد لیا ہے، تو جو فقہا ہیں ان کے اختلاف کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان پر ترحم کی بھی ضرورت ہے، ان کو معذور جاننے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ایک طالب علم اگر ان چیزوں کو اصول فقہ کو نہیں سمجھتا ہے، قواعد فقہیہ کو نہیں سمجھتا ہے، تو پھر وہ یہی رہے گا کہ بھئی ان کا ایک موقف ہے، ان کا ایک موقف ہے۔ عامۃ الناس کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ یہ ایک عالم ایک بات بولتے ہیں، یہ ایک عالم ایک بات بولتے ہیں، شاید ان کے لیے جچتی ہوگی بات، حالانکہ ان کو زیب نہیں دیتی ہے وہ بات، وہ بہت ممکن ہے ان کے لیے ان کے موافق ہوگی، ان کے سطح کے موافق۔ ہم بھی ایسی ہی بات کریں، ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، کہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اسباب و اختلاف الفقہا کیا ہیں، فقہا کے درمیان جو اختلاف ہوا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، کن اسباب کے تحت اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جاننا چاہیے نا ہم کو۔ تو بدایت المجتہد تو کتاب ہی اسی بنیاد پر ہے۔ اس میں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کا ایک موقف ہے، ان کا ایک موقف ہے، یا یہ بھی نہیں بتایا جاتا اس میں کہ جو ہے مطلب کس سبب کے تحت انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اگر وہ موقف درست نہیں ہے تو آپ اس موقف کو آپ مرجو قرار دیں آپ۔ تو یہ اتنی صلاحیت آنی چاہیے۔ وہ اصول فقہ پڑھیں گے، قواعد فقہیہ پڑھیں گے، اصول حدیث پڑھیں گے، مقاصد الشرع کو جانیں گے، تب جا کر کے یہ تمکن آئے گا ایک طالب علم کو، ایک صلاحیت پیدا ہوگی باذن اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب جو ہم موازنہ کرتے ہیں دو فتووں کے درمیان یا دو قول کے درمیان، یا جو ہے بین المذاہب، جو بین الائمہ الاربعہ، یہ جو ایک ترجیح والی جو بات آتی ہے وہ اسی وقت آئے گی جب آپ اصول فقہ پکڑ رکھتے ہوں، اصول فقہ کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، ورنہ جس جانب آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے لے کے جا سکتا ہے اور آپ اسی جانب چلے جائیں گے، نسأل اللہ السلامہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قواعد فقہیہ سے متعلق بھی دیکھیے آپ، قواعد فقہیہ کیا ہے؟ یہ دراصل کیا ہے کہ دلائل کا جو ہے مطلب ایک مجموعہ ہے وہ، یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے، جو شریعت ہمیں اتاری ہے، اس معاملے میں آگے آخری میں انشاءاللہ 2-3 لفظوں میں بتاؤں گا کہ اصول فقہ اور قواعد میں فرق کیا ہے، آخر میں 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو قواعد فقہیہ یہ دراصل کیا ہے؟ یعنی جو دلائل ہیں کسی موضوع سے متعلق، انہیں ایک مختصر سے الفاظ میں جو کلیات ہیں، جو جزئیات ہیں، جو بہت سارے ہیں، لیکن جو ایک موضوع کے تحت جو دلائل ہوتے ہیں انہیں اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور ایک قاعدے کی روشنی میں اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، مسئلے کے افہام و تفہیم میں آسانی ہوتی ہے، مسئلے کو جو ہے مطلب بہت ہلکے سے سمجھا دیا جا سکتا ہے۔ اگر مجھے بھی اس سے دلچسپی ہو اور مجھے بھی اس سے واقف ہوں، اور میں جس کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ بھی اس سے واقف ہو، تو پھر ہمارا وقت بھی بچے گا، کم وقت میں ہم بہت بڑی بات کر لے سکتے ہیں۔ ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ الامور بمقاصدها، ہم کہہ دے سکتے ہیں کہ المشقۃ تجلیب التیسیر کے تحت یہ بات ہوئی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ درء المفاسد اولی من جلب المصالح۔ گویا کہ یہ ایک قاعدہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دلائل کا انبار ہے، مطلب متعدد دلائل کے ذریعے سے ایک قاعدہ جو ہے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کیسے بنایا جاتا ہے اور قاعدے کی ایک تاریخ کیا ہے، اس کی یہ سب تفصیلات تو بہت ہیں، لیکن اس کی اہمیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کے ذریعے سے ایک تو آپ دین کو مطلب ایک ہلکے پھلکے الفاظ میں آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، میں نے کسی کلاس میں بتایا تھا کہ جو ہے اسلام جو ہے اللہ کے رسول کو جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو اللہ کا جو دین ہے، آخری دین اللہ کے رسول کو، یہ آپ مکے میں تھے اور آپ مدینے میں آئے، آپ دیکھیں کہ اس دور کو جو ماڈرن دور ہے کتنا فرق آ گیا ہے۔ یعنی پوری زمین کے لیے بھی اسلام ہے اور پورے زمانے کے لیے بھی اسلام ہے۔ اگر اس کو فقہی اعتبار سے 5 قواعد میں اگر سکیڑ دیا جائے تو کتنی مطلب اس میں کتنا وزن پیدا ہو جائے گا، اس میں کتنی اہمیت ہے اس کی۔ یعنی گویا کہ اسلام ایسا نہیں کہ بس مکے کے لیے ہی یا کسی دور کے لیے ہی، یعنی جتنے بھی مسائل آ جائیں گے ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ قواعد فقہیہ جو 5 جو کبریٰ ہیں وہ 5 یاد کر لیں، اس کی جزئیات تو بہت ہیں، 1000 کے قریب ہے جزئیات اگر دیکھنا چاہیں تو، لیکن یہ جو مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو ہے یعنی کس قدر مطلب اس میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر قواعد فقہیہ میں اس کی اہمیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر اچھی دلچسپی ہو، جو مرکزی قواعد ہیں اس پر اچھی نظر ہو، اس کے دلائل سے ہم واقف ہوں، تو پھر اس کی جو تفریعات ہیں، اس کی جو جزئیات ہیں، اس کی جو جدید مسائل آئیں گے، تو اس سلسلے میں مسئلے کو حل کرنے میں یا اہل علم جب حل کرتے ہیں ان مسائل کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ خاص کر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام قیامت تک کے لیے نئے مسائل آتے ہیں، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سابق کوئی قول نہیں مل رہا ہے، سابق میں اس کی کوئی نظیر نہیں مل رہی ہے، مطلب جو ہے مطلب ملتا جلتا مسئلہ ہو یا اس سے متعلق کوئی خاص جو ہے نقطہ ہمارے سامنے نہیں ہے، ایسے میں
جو ہے جدید مسئلے کو حل کرنا، اور جو کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں، جو اصول ہیں، جو کلیات ہیں، ان کو رکھ کر کے اس کو حل کرنا، اس کو بتانا اور اس کا ایک حل نکالنا، اور اس کے سامنے امت کو جو ہے ایک حکم دینا کہ جو اس کی جواز کی والی بات ہے کہ عدم جواز ہے، یہ کتنے بڑے چیلنج کی بات ہے، کتنی بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم میں اللہ رب العالمین نے اہل علم میں یہ بات رکھی ہے، اور اہل علم ہیں، وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آگے دین بڑھ رہا ہے باذن اللہ تعالی۔ تو کیا میرا اور آپ کا اس میں حصہ نہ ہو؟ یہ اتنی عظیم فضیلت کی میں اور آپ مستحق نہ بنیں، مجھے اور آپ کو سعادت نہ ملے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جتنی بڑی محنت کریں گے اللہ کے دین کی اتنی عظیم ہم خدمت انجام دے سکتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ تو یہ قواعد فقہیہ کی اہمیت ہے، اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اصول فقہ اور قواعد فقہ کی میں بات بتا رہا ہوں کہ اس کے بغیر شرعی علم میں گفتگو کرنا یا فتویٰ دینا یا لوگوں کو جو ہے مسائل بتانا کتنی خطرناکی ہے۔ آپ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد کتاب العلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، کان اسمہ علی من افتاہ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کو کسی موضوع سے متعلق، کسی مسئلے سے متعلق جواب دیا گیا، فتویٰ دیا گیا، اور اگر اس میں غلطی ہو، اس میں چوک ہو، ایسی صورت میں فتویٰ دینے والے پر ہی اس کا گناہ جائے گا۔ ایک شخص نے ایک شادی بیاہ سے متعلق، تجارت سے متعلق ایک عام آدمی کو ایک فتویٰ دے دیا اس نے، اور اسے چوک ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، اس کا گناہ بھی اس کے سر جائے گا، کیونکہ اس نے بغیر علم کے اور بغیر استعداد کے اور جو ہے اس کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں نہیں بلکہ اس سے ہٹ کر کے اس نے جواب دیا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی کبھی بحیثیت بشر چوک ہوتی ہے اور کچھ ایسا ویسا معاملہ ہوتا ہے، اور مجتہد اور مصیب کی بات ہے، بس مخطئ اور مصیب کی بات ہے ایک مجتہد کے حق میں۔ لیکن یہ بات کہ جو سرے سے اسے چوک ہو جائے، وہ پڑھائی نہیں کیا ہو، یا اصول فقہ میں اس نے دلچسپی نہیں لیا ہو، یا عربی زبان سے وہ واقف نہیں ہے، تو پھر یہ تو بڑی خطرناکی ہے، اور بہت بڑی خطرناکی ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ یعنی بہت سارے لوگ جو فتویٰ دینے کے نام پر کھڑے ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو سامنے بیٹھ کے جو لوگ سن رہے ہیں عامۃ الناس، بہرحال نسأل اللہ السلامہ، یہ خود نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ درجہ اولا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یہ ان کو جو ہے مطلب جو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بھی بس انہی کی بات سن رہے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ کتنی جرأت ہے بعض لوگوں میں، یعنی تیاری کر کے آ کے جواب دینا آسان نہیں ہوتا۔ جائے کہ ایک مجلس میں 10 20 30 سوالات آ رہے ہیں اور پیچھے جوابات دے جا رہے ہیں ہر مجلس میں، مطلب کتنی جرأت ہے یہ، ایک طرح سے احمقانہ جرأت ہے یہ، نسأل اللہ السلامہ۔ یعنی کم از کم سامنے بیٹھنے والوں کی آنکھیں تو کھل جانی چاہیے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ عربی زبان سے واقف نہ ہو، اس کی گہرائی نہ ہو، اس کی گہرائی سے واقف نہ ہو، اور جو ہے شرعی علم سے واقف نہ ہو، اصول تفسیر سے، اصول حدیث سے، اور جو ہے مطلب یعنی اصول فقہ سے واقف نہ ہو، قواعد فقہیہ سے واقف نہ ہو، نوازل کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، اور مقاصد الشرع سے وہ واقف نہیں ہے، ایسے میں جو ہے وہ فتویٰ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ بہت بدترین چیز ہے، بہت بدترین چیز ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ یہ آسان کام نہیں جیسے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ اصول فقہ اور قواعد فقہیہ میں اہل علم جو بنیادی طور پر جو فرق بتاتے ہیں، میں تفصیل میں جائے بغیر ہلکے پھلکے انداز میں 2-3 باتیں یہ بتا دیتا ہوں۔ ایک فرق یہ ہے کہ اصول فقہ کا جو تعلق ہے وہ ہے ادلہ سے ہے، دلائل سے ہے، یعنی دلائل کو کیسے سمجھیں گے، دلائل سے استدلال کیسے کریں گے، یعنی کوئی چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے یعنی اس کا بیشتر تعلق عربی زبان سے ہے۔ ایک بنیادی بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جو علامہ قرافی ہیں، کیا نام ان کا، احمد بن ادریس ابو العباس، احمد بن ادریس ابو العباس 682 یا 582 ہجری سے وفات ہے ان کا، تو ان کی جو کتاب ہے الفروق، اس میں انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اس کا فرق بتائے ہیں۔ میں نے وہ کتاب کبھی دیکھا نہیں، میرے پاس کتاب نہیں ہے، وہ یہاں ہے کیا کتاب وہ؟ اچھا میں جو ہے یعنی اعلام الموقعین وغیرہ کے مقدمے میں جو اس کے حوالے کے ذریعے سے جو بات لکھی گئی ہے، یعنی ابن القیم کی طرف سے نہیں، محقق کی طرف سے، تو وہاں سے مجھے وہ عبارت ملی ہے۔ یہاں کتاب ہے وہاں پر، یہاں پر کتنی جلدوں میں ہے؟ یہاں پر 4 جلدوں میں، جزاک اللہ خیراً۔ یعنی میرے پاس میری کتابوں میں تو نہیں ہے نا وہ، تو یہ ضرور دیکھیے گا، میں بھی دیکھا نہیں ہوں کتاب وہ، یعنی براہ راست میں نے اس کتاب سے اس بات کو نہیں پڑھا ہوں جو بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو یہ جو بات ہے کہ جو اصول فقہ سے متعلق، ویسے قواعد فقہیہ سے متعلق، اصول فقہ سے متعلق جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب نے یہ باتیں اپنے اپنے الفاظ میں، جس مصنف کی کتاب ہے اس سیاق میں لکھی گئی ہیں، لیکن باتیں تو ایک ہی ہیں۔ تو ایک یہ ہے کہ قواعد فقہیہ، پہلا فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو، قواعد فقہیہ کا تعلق جو ہے افعال المکلفین سے ہے۔ کس سے ہے؟
افعال المکلفین سے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ الیقین لا یزول بشک، کس سے تعلق ہے اس کا؟ الامور بمقاصدها، کس سے تعلق ہے اس کا؟ یہ مکلف میں اور آپ جو ہیں، ہمارے افعال، ہمارے اعمال، ہماری زندگی اس سے متعلق بطور دلیل کی حیثیت یہ رکھتی ہیں. جبکہ اصول فقہ یہ بطور دلیل کے نہیں، دلیل کو سمجھنے کا آلہ ہے. دلیل کو سمجھنے کا آلہ کہ یہ عام ہے کہ یہ خاص ہے، یہ مطلق ہے، یہ مقید ہے، یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، یہ مجمل ہے، یہ مبین ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ پھر اس میں تھوڑا سی وسعت ہوتی ہے، توسع رہتا ہے کہ پھر اس میں مجتہد کون ہے، مفتی کے آداب کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، پھر ذرا سا توسع اس میں آتا ہے. لیکن اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ یہ اس میں جو دلائل کو سمجھنے کا جو انداز ہے، جو آلات ہیں جس کے ذریعے سے دین سمجھا جاتا ہے، بس اصولی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں بحث کرتی ہیں. جبکہ قواعد فقہیہ براہ راست افعال المکلفین سے بحث کرتی ہیں، انہی سے ان کا تعلق ہے. یہ نقطہ واضح ہو اچھے انداز میں؟ یہ تو ایک فرق ہے. بارک اللہ فیکم. ایک فرق یہ ہے کہ یہ جو یعنی اصول فقہ ہے، اصول فقہ اس کی عادت بہت مختصر ہے. اصول فقہ اس کی عادت بڑی مختصر ہے، اور اجمالاً جو ہے اس کی اگر بات کی جائے تو اس کا تعلق اس میں عمومی طور پہ اختلاف نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے یہ ناسخ اور منسوخ ہے، اس موضوع میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی عدد اور اس کی جو عدد ہے کہ کتنے آیات ہیں جس میں ناسخ و منسوخ والا معاملہ ہوا ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے الامر یدل علی الوجوب، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن جو ہے اس میں تکرار والی بات آتی ہے کہ تکرار کی بات نہیں آتی ہے، علی الفور والی بات ہے نہیں ہے، اس کی جو جزوی چیزیں ہیں وہ، لیکن جو اس کی جو اجمالی طور پر اس کا جو خاکہ ہے یہ ایک طرح سے متفق علیہ. جبکہ یہ جو قواعد فقہیہ کا جو باب ہے، یہ ایک سمجھے کہ جو ہے یہ ایک یعنی لا محدود ہے، یہ لا محدود ہے، یہ لا محدود. جیسے بہت سارے جدید مسائل آئیں گے پھر اس کی بنیاد پر ایک قاعدہ بن سکتا ہے. مطلب ایک اجتہادی امور سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں مستثنیٰ والی بات بھی بہت ہوتی ہے. یہ فروق اہل علم نے بتائے ہیں. ایک فرق ایک بنیادی طور پر میں بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کا اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے جو شریعت ہے یعنی مسائل کو سمجھنے کے لیے ایک ہے اصول، ایک ہے فروع. جہاں تک مسئلہ اصول کا ہے کہتے ہیں کہ ایک اصول فقہ ہے، ایک قواعد فقہیہ ہے. تو اصول فقہ کا جو بیشتر حصہ ہے اصول فقہ کا، اس کا تعلق اللغہ العربیہ سے ہے. یعنی آپ نے اصول فقہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، اب اس میں یہی بات ہوتی ہے نا کہ جو یہ استمداد کس سے ہے؟ یہ کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، اور جو ہے عربی زبان سے، اللغہ العربیہ. تو عربی زبان سے متعلق اس کی بیشتر مباحث جو ہے گفتگو کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ عام ہے. کیا سمجھا جاتا ہے جس میں جو ہے یعنی جو الف لام جو المعرب باللام ہے وہ ہو، اس میں جو ہے صیغۃ الجمع ہو، یا جو ہے اس طرح کے جو قواعد بتائے جاتے ہیں، المخصصات ہیں، کیا کیا ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں ان سب کا تعلق عربی زبان سے، ان سب کا تعلق کس سے؟ عربی زبان سے براہ راست. تو یہ ایک بنیادی جو ہے فروق اہل علم بتاتے ہیں. آخر میں ایک بات یہ بھی ہے کہ قواعد فقہیہ سے جو مقاصد الشرع ہے وہ بہت نمایاں رہتی ہے، بہت نمایاں رہتی ہے. جبکہ اصول فقہ میں یہ چیز جو ہے نہیں رہتی ہے کہ اس سے مقاصد الشرع بھی واضح ہو. بات واضح ہوگی آپ کو؟ تو قواعد فقہیہ کی اہمیت سے متعلق جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے شریعت کی وسعت معلوم ہوتی ہے، اور پورے شریعت کا احاطہ معلوم ہوتا ہے، اور جو ہے شریعت کے جو حلال اور حرام قرار دینے میں شریعت کی کیا کیا مقاصد ہیں، شریعت کا احسان کتنا ہے، اور شریعت کی جو ہے مطلب اس معاملے میں کس قدر بصیرت والی بات رہتی ہے. آپ اس میں ساری چیزیں محسوس کر سکتے ہیں. یہ سب جو اس کی اہمیت ہے. بہرحال میں یہ بدوالی ہماری کلاس ہے، اس میں جو ہے ہم بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم تیاری کرتے ہیں، معلومات جمع کرتے ہیں، ایک آزمائش سی رہتی ہے کہ کیا بتانا چاہیے، کون سا معاملہ چھوڑنا چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے. یہ خود جو ہے ایک اجتہادی مسئلہ ہو جاتا ہے. تو ایسے میں آسان نہیں رہتا کہ ہم ساری باتیں بتائیں. بہت ساری باتیں آپ کے دل و دماغ میں ہوں گے اور آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بات چھوٹ گئی ہے، یہ بات ہو سکتی ہے. یقیناً ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ساری باتیں ایک جا کر کے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے ہیں. ایک فکرہ دینا مقصود ہوتا ہے، ایک ابھار مقصود ہوتا ہے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ کم از کم ہمارے اپنے ادارے میں، عام اداروں میں بھی دیکھیں آپ، اصول فقہ اور قواعد فقہیہ پڑھایا جاتا ہے. اس فن کا ماہر پڑھاتا ہے، اور جو ہے اس کے لیے اتنا وقت جامعہ جو ہے لگاتا ہے ایک طالب علم کے لیے. استاد اس کے لیے تیاری کر کے آتا ہے، اور اس کا امتحان ہوتا ہے سال میں 2 سے 3 4 مرتبہ. اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ مجھے اصول فقہ سے بالکل نہیں دلچسپی ہے، اصول فقہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے ہمارے لیے، ایک طرح سے وہ مانوس والی بات ہی نہیں ہوتی ہے کبھی، تو یہ ایک طرح کا عیب ہے. اور عیب کہیے یا یوں کہہ لیجئے کہ کہیں اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا تو ارادہ نہیں کیا ہے.
کہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ مکمل تو خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے، کہیں جزوی چیز تو نہیں ہے، اتنے عظیم خیر سے ہم کہیں محروم تو نہیں ہو جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم شریعت کی اچھی نمائندگی نہیں کر پا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں ہم اہل علم کے فتاووں کو، ہم موازنہ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم ترجیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ترجیحات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ سب جو ہے عیوب ہیں طلبہ کے لیے۔ مجھے قوی امید ہے کہ میں اور آپ انشاءاللہ محنت کریں اس باب میں، اور اچھی محنت کریں اور سمجھیں اس معاملے میں، اور جو ہے اس معاملے میں ہماری اچھی پکڑ ہو باذن اللہ تعالی، تاکہ ہم جو ہے اہل علم کے اقوال کو، باتوں کو، انہوں نے جو دین کی جو شرح لکھی ہیں، جو تفاصیل لکھی ہیں، اس کو ہم اچھے انداز میں سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک بخت مسلمان بنائے، صالح مسلمان بنائے، مخلص مسلمان بنائے، اور محنتی طالب علم بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذہانت کو، ہماری بصارت کو، ہمارے دل و دماغ میں جو سوچنے کی جو قوت ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔